اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے اندر اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتے کہ جتنا اس کی آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اور پوڈ کاسٹ ایان ٹاکس. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ندیم فرحت گیلانی صاحب. سید ندیم فرحت گیلانی صاحب کا انٹروڈکشن تھوڑا سا میں اپنے آڈینس کو دیتا چلوں کہ انہوں نے قانون اور شریعت کی تعلیم بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے حاصل کی. اسلامی قانون اور بین الاقوامی قانون میں ان کی دلچسپی خصوصی میدان ہے. اس کے علاوہ عرصہ تقریباً 20 سال سے تحقیق اور تصنیف سے وابستہ ہیں اور اس وقت ملک کے معروف تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف پالیسی میں بطور ریسرچ فیلو خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قانونی امور، سماجی مسائل اور مذہبی مباحثت ان کی تحقیق کے بنیادی میدان ہیں. السلام علیکم گیلانی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گیلانی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ ٹائم نکال کے دور سے آپ اسٹوڈیو آئے ہیں ہمارے، تو اس چیز کا بڑا مشکور رہوں گا میں آپ کا. بہت شکریہ. وہ بھی ایسے روزے کی حالت میں. مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ میں یہاں آ سکا. اچھا گیلانی صاحب، آپ کے ساتھ ڈسکشن تو بہت ساری کرنی ہے، بہت سارے موضوعات بھی کور کرنے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں کچھ رہ بھی جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے جو ہے نا پوڈ کاسٹ کی شروعات کرتے ہیں اس حوالے سے. کیا ہمیں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ رمضان کے اندر ایک ہماری پرسنالٹی ایک علیحدہ قسم کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم ایک جو ہے نا بڑا اسپریچول اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی طرف بھی اور نماز کی طرف بھی اور اپنے خود اللہ کی طرف جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہوئے ہوتے ہیں. رمضان گزرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم وہی انسان ہوتے ہیں، وہی بندہ ہوتا ہے، مگر ایک کنیکشن جو ہے نا اللہ کے ساتھ وہ اس طرح ہم قائم نہیں کر پاتے. میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ رمضان کے بعد جو کنیکشن ہے نا وہ ایک بریک ہو جاتا ہے. جو اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے وہ کیوں، اس کی کنسسٹنسی کیوں رہ پاتی ہے اس کے اندر؟ آغاز کا یہ انداز بہت اچھا ہے اور اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ احساس انسان کے اندر موجود ہو کہ مجھے اس سے بہتر ہونا چاہیے جتنا میں عام طور پر اپنی زندگی کو گزارتا ہوں. اور یہ احساس میرا خیال ہے رمضان میں ہمیں بہت زیادہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے. ہم اپنے مطالعہ جات کے اندر ہمیں جو شروع سے جو تربیت ہو رہی ہے اس کے اندر یہ بات سمجھائی جاتی ہے. اور دوسری چیز جو کنیکشن کا آپ نے لفظ استعمال کیا نا، تو کنیکشن آپ کا فوکس کسی ایک جگہ پر ہی رہ سکتا ہے. رمضان کے اندر ایک خاص چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم بہت سے دوسرے جو کنیکشنز ہیں ہم ان کو ریڈیوس یا منیمائز کر دیتے ہیں. اور جب وہاں سے ہمارا جو تعلق ہے یا ہمارا جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا ایک خاص تعلق ہے جس کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ مضبوط ہونے لگ جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہمارا اپنا ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی لائف کو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم رمضان کے اندر اپنے آپ کو ایک مختلف شخصیت محسوس کر رہے ہیں تو وہ کسی نے ہمیں تبدیل نہیں کیا بلکہ ہم نے خود کو تبدیل کیا ہے. رمضان کے بعد اگر ہم نے ایک دوسری ڈگر پہ چل رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے. یہ جو ایک آپ کی کنسیڈریشن ہوتی ہے اور آپ کے ذہن میں یہ جو خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، وہ جو کچھ حاصل کرنے کا رمضان کے اندر احساس یا اس کا ہدف بالکل الگ ہوتا ہے اور رمضان کے بعد ہمارا ہدف بالکل الگ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہم اس کے بشارت حاصل کریں. لیکن اس کے بعد جو ہمارے اہداف ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر ہماری کہیں تعلیم وہ پہلی پرائرٹی بن جاتی ہے، کہیں ہماری ملازمت، کہیں ہمارا جو کاروبار ہے، کہیں ہمارے جو دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو یہ ہماری اپنی جو ڈائریکشن سیٹنگ ہے، ہماری پریفرنسز ہیں، ہماری پرائرٹیز ہیں، وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہم کیا ہیں. میں اسی چیز میں گیلانی صاحب آپ کی چیز میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے، خاص کر آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا جہاں تک میں نے حدیث ہے یعنی مجھے اس کا نہیں پتا، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ انسان میں دوست کے دین پہ ہوتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں، المرء علی دین خلیلہ. تو رمضان کے اندر آپ دیکھا کہ آپ کے ارد گرد کا سرکل ہوتا ہے، خاص طور آپ کے دوست وہ بھی سارے بھی نماز کی طرف اور اس طرف ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد وہ سرکل وہ جو ہوتا ہے نا وہ ان کا بھی بریک ہو جاتا ہے، وہ ان کا بھی کنیکشن ہوتا ہے. اور خاص طور میرے خیال سے یہ چیز اثر انداز کرتی ہے اس چیز کے اوپر. اس کا تو بہت زیادہ تعلق ہے. اور آپ کا ہم ہمیشہ سے بہت چھوٹے تھے اس وقت سے یہ ہم ایک سن رہے ہیں کہ دا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. لیکن اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے بہت بہتر الفاظ میں جو بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر الانسان من یخالل.
ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ اس کے طریقے پر ہوتا ہے. جس طرح ایک فرد جو ہے وہ اپنے دوست چنتا ہے، اس کا طریقہ وہی طے پاتا ہے. تو اس لیے ہر بندہ اس بات کے بارے میں ہوشیار رہے کہ اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں. صحیح. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے تعلق ہے دنیا کے اندر، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کیسے ہوگی. اور پھر ہم اپنی پرسنالٹی کے مطابق، یہ جیسے ٹو وے ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کے مطابق اپنے دوست تلاش کرتے ہیں، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کو امپیکٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا گیلانی صاحب، اس میں ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ رمضان انسان کو اسپریچولی کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ ایک چیز جو رمضان کے اندر خاص طور پہ جس کی پابندی لگائی گئی ہے نا، وہ آپ کے خواہشات ہیں. انسان کے اندر بہت سی جو مختلف خواہشات رکھی گئی ہیں اور مختلف جو اس کی ضروریات ہیں. ایک چیز ہے کہ جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جو اس سے بڑھ کے آپ کی خواہش بن جاتی ہے، جس کو آپ اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں ایک تربیتی پروگرام دیا ہے رمضان کی شکل میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہماری کچھ چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی، اور انہیں ایک ڈسپلن کے اندر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. اور بنیادی جو پیغام اس کے اندر دیا وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمہاری زندگی کا حصہ تو ہیں، یہ تمہاری ضروریات تو ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو تمہارے زندگی کا ہدف بن جائیں، جو تمہاری خواہشات کا مرکز بن جائیں. تو رمضان کے اندر جب ہم اپنا کھانا پینا کم کرتے ہیں، جب ہم اپنی نیند کو کم کرتے ہیں، جب ہم اپنے آرام کا خیال کم کرتے ہیں، دوسروں کی طرف ہماری ان کو کنٹریبیوٹ کرنا، ان کی زندگی کو بہتر بنانا، یہ ہمارا ہدف قرار پاتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو انسان بناتی ہیں. اور بطور مسلمان اس کی جو توجہ ہے اپنی ذات کے اوپر اس حد تک ہوتی ہے کہ میں اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بناؤں، اور اپنے معاشرے کے اوپر اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ والا جو موڈ ہے کہ جس کے اندر آپ سوسائٹی کے لیے تو ایک گیونگ موڈ کے اندر ہیں، اور اپنے لیے آپ اپنی ایک اپلفٹ، اپنی ایک ریفائنمنٹ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو رمضان کے اندر فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے ان سب چیزوں کو کم کر کے، کہ جو اصل ادروائز ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتی ہیں. اچھا گیلانی صاحب، ایک حدیث ہے، آپ کو بھی، آپ کے علم میں بھی ہوگی، کہ جو رمضان اس کو ملے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص. تو گیلانی صاحب، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں رمضان میں ہم نے اب تک سے انسان پوری ایفرٹ کر بھی دیتا ہے، اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کی مغفرت ہو گئی ہے؟ یہ اس کو مطلب اس کو فیلنگ کیسے آئے گی، اس کو یہ احساس کیسے ہوگا؟ اصل میں یہ جو ایمان کا معاملہ ہے یہ تو آخر دم تک ایک امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے. بالکل ایسا ہی. یہاں تک کہ حضرت عمر کا جو بالکل آخری وقت ہے جس کے اندر آپ زخمی ہو چکے تھے، اور جو طبیب ہیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب آپ کا جو ہے وہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے اور آپ کا بچنا مشکل ہے. اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو فکر یہی لاحق تھی کہ معلوم نہیں کہ یہ میری پوری زندگی کی جو محنتیں ہیں، جو میری کاوشیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ چیز تو یہ فکر رہنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے یا نہیں، مجھے اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں ایمان کی دلیل ہے. اور سورہ فرقان کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ عباد الرحمن جو ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، اس کے لیے قیام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. انہیں اپنی نیکی کا کوئی زوم نہیں ہوتا، انہیں اپنی نیکی کے اوپر کوئی یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ اچھا ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھ لی، راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی کر لی اور سجدے بھی کر لیے، بلکہ ان کو اس کے بعد بھی ان کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم سے عذاب جہنم جو ہے اس کو دور کر دیں. تو یہ والی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کہ ہاں اگر ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم اس کو سنا رہے ہیں، وہ ہماری سن رہا ہے، اور وہ اتنا قدردان ہے کہ وہ میری محنتوں کو، میرے اس خلوص کو، میری اس نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ اعتماد انسان کو ایک خوشخبری بھی دیتا ہے، اس کو ایک جو ہے وہ امید بھی دلاتا ہے. لیکن ساتھ اسے اپنے جو اعمال ہیں ان کے اوپر مسلسل ایک نگاہ بھی رہتی ہے کہ میں اس کو کیسے اور بہتر بناؤں کہ میرے اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ یہ مقبول ہو جائے. تو آپ کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ، کوئی ایسی گارنٹی نہیں ملتی، ہاں دل کی ایک تسلی ہوتی ہے. ایک بعض بزرگوں نے یہ بات کی ہے
کہ اگر آپ نے ایک نیکی کی ہے اور پھر آپ کا اور نیکی کرنے پہ جی چاہ رہا ہے، آپ نے ایک نماز پڑھی ہے پھر اگلی نماز کی طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے، آپ نے قرآن پاک ایک وقت پڑھا ہے اگلے وقت دوبارہ پڑھنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہے، آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے جس کے اندر وہ انسان اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اس کو مزید آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر کوئی فرد یہ چاہے کہ مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، مجھے پتہ چل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آخر تک جو ہے یہ لگن انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ اسی لیے انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تواب ہو۔ تواب کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پلٹنے والا، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اچھا کلانی صاحب، چلیں یہ ساری ڈسکشن تو ہماری ہوئی، میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا، جیسے کہ پتہ ہے آخری اشرا اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو شب قدر کے حوالے سے شب قدر کی کیا امپورٹنس ہے اور شب قدر کو کیسے پایا جائے؟ اب کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ شب قدر جو ہے وہ طاق راتوں میں ہی مخصوص ہے، اور کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ شب قدر ہو تو اس کا تعلق طاق راتوں سے نہیں، وہ آخری 10 دن میں کسی دن بھی آ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا ہماری آڈینس کو بتائیں گے، ظاہری بات ہے آخری اشرا چل رہا ہے، شب قدر کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ اچھا، دو سوال اس میں جمع ہو گئے ہیں کہ پہلے شب قدر کی جو اہمیت ہے۔ بالکل، دیکھیے، ایک چیز جو بہت اہم ہے، اس دنیا کے اندر جو چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دنیا میں اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی چیز اس سے اہم موجود نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کی وابستگی قرآن سے ہو جاتی ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس رات کی سب سے بڑی جو اہمیت ہے، جو سب سے بڑی جو اس کی جس کو قدر کہا گیا، لیلۃ القدر، تو عزت والی رات ہے۔ یہ وہ جو عزت جو اسے ملی ہے وہ بنیادی طور پر تو اس لیے ہے کہ اس قرآن پاک کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل کیا ہے اس کے اندر۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر قرآن پاک جس قدر ہوگا اس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو بھی بہتر بنائیں گے اور اس کو اتنی ہی قدر اور عزت سے نوازیں گے، چاہے وہ ایک فرد کے طور پہ ہماری زندگی ہے یا ایک قوم کے طور پر ہماری زندگی ہے۔ دوسری بات ظاہر ہے جو ہمیں بشارتیں دی گئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس کے اندر سب سے بڑی بشارت تو یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہونے کا مطلب ہم بار بار یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر آپ نے اس رات کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 1000 مہینوں کی ہر رات کے اندر آپ کو سبحان اللہ کہنے کا جو ہے وہ آپ کا ثواب ملے گا، یا آپ نے نوافل پڑھے ہیں، قرآن پاک پڑھا ہے۔ تو یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک وہ سکیل ہے کہ جو دنیا کے اندر چاہے وہ سیل کتنی بھی یا ڈسکاؤنٹ کتنی بھی ہو یا جتنا بھی آپ کو بڑھا چڑھا کے کوئی منافع دے رہا ہو، یہ بہرحال ان سب سکیل سے بہت بڑھ کے ہے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو کتنا دیتا ہے، وہ دینے والی ذات ہے، کریم ذات ہے، اور اس کے نزدیک کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ رمضان المبارک کب ہے، دوبارہ میں وہی بات کہوں گا کہ اصل چیز وہ احساس ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ مجھے رمضان کے اندر اس کے آخری راتوں کے اندر مجھے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو طاق راتوں کے اندر چھپنا ڈھونڈنے۔ پھر مجھے لگتا یہ ہے، یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں یہ بات تو طے ہے حدیث کے اندر کہ وہ طاق راتوں کے اندر ہے۔ صحیح، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ صرف طاق راتوں میں نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی آ کے یہ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ اچھا جو طاق رات ہے اگر وہ ہمارے ہاں طاق رات ہے تو سعودی عرب میں یا دوسرے ممالک میں تو وہ جفت رات ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، وہاں پہ جو ہے وہ 24ویں رات ہے، ہماری 25ویں رات ہے، یا ہماری 23ویں رات ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ آپ تمام راتوں کے اندر تلاش کریں۔ ایسا ہی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، میرا ذاتی رجحان یہ ہے، ظاہر ہے کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، ایسے ہی، لیکن ذاتی میرا رجحان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس حد تک اس کی تلاش کرنے کے لیے ہمیں بشارت دی ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید کی تلاش میں لگ جائیں گے تو وہ ہم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ان کی تلاش ہے، اور اس کے اندر پھر مزید اگر دیکھیں تو مختلف جو بزرگ ہیں، مختلف لوگ جو ہیں، ان کی اپنے تجربات ہیں۔ کسی کو لگا کہ شاید
27ویں رات ہے، کسی کو لگا کہ شاید 25ویں رات ہے، کسی کو لگا کہ 23ویں یا 21ویں رات ہے، یہ مختلف ہیں۔ لیکن اہم چیز وہی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کی یہ خواہش، یہ لگن، یہ تڑپ، یہ جستجو کہ مجھے وہ رات حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے، اگر آپ اس کے لیے اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اپنی کمر کو اور زیادہ زور سے کس لیتے تھے، اچھا۔ اور اپنے خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والیوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو یہ والے جو معمولات ہیں اگر یہ اس طرح بڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ اور کلانی صاحب اس میں ایک اور چیز انکلوڈ کروں گا کہ اس کی ليلۃ القدر کی کچھ نشانیاں کوئی بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر بھی یا حدیثوں کے اندر بھی، کچھ ایسی نشانیاں کوئی بیان کی گئی ہیں تو وہ تھوڑا سا اگر بتائیے گا کہ اس رات کی کچھ یہ نشانی ہے کہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی رات عبادت انسان کر رہا ہو تو اس کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ ليلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر سے قرآن پاک کے اندر تو کوئی ایسی واضح نشانی موجود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات آپ کو دلچسپ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ یہ بشارت جب آپ سنانے لگے تو اس وقت صحابہ کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی، اور وہ بحث چل رہی تھی تقدیر کے معاملے پر۔ سوری کس کے معاملے میں؟ تقدیر کے معاملے پر، تقدیر، کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ ہمارے کوئی اختیار ہمیں حاصل ہے اور کہاں پہ ہم جو ہے وہ مجبور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس معاملے کے اندر اپنے ذہنوں کو مت کھپاؤ، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو الجھا دیتی ہے اور انسان جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں ليلۃ القدر کی آگاہی دینے کے لیے آ رہا تھا، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ بات بھلا دی گئی ہے۔ اچھا، تو بہت واضح نشانیاں حدیث کے اندر اس نوعیت کی موجود نہیں ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ مختلف تجربات موجود ہیں۔ اچھا، اگر اس حدیث کے کانٹیکس میں جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بتا دی گئی تھی کہ اس رات کو ليلۃ القدر ہے۔ اچھا، اور لیکن جو نشانیاں ہیں وہ مختلف نوعیت کی ہیں، اور وہ عام طور پر جو ہے وہ مختلف بزرگوں کی، مختلف جو ہمارے علماء دین ہیں ان کے اپنے تجربات پر مشتمل ہیں۔ اس کے اندر آپ کتنا اعتماد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اور اگین میں بار بار ایک ہی چیز کے اوپر توجہ دلاؤں گا کہ بجائے اس کے کہ چیزوں کو بہت زیادہ ڈیفائن کرنے کے بجائے اور چیزوں کو اس طرح سے کہ اچھا یہ مجھے مل گیا یا نہیں ملا، یہ کیسے ملے گا، یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، بنیادی طور پر اپنا جو ایک ایپٹیچیوڈ ہے جنرل، اس کو اگر ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ بس ہر وقت لگن ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور دن رات جو ہے وہ ہم اسی کے اندر لگے رہیں، اور جن راتوں کے اندر بشارتیں زیادہ ہیں اس کے اندر ہم زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ جو بنیادی ہے نا اسپرٹ جو ہے رمضان کی، جیسے میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ رات حاصل کر لی ہے اور اب بس جیسے یہ ایک ہمارا ہدف ہمیں اچیو ہو گیا، بلکہ یہ ساری جتنی چیزیں چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری ایک انسان کا رویہ تشکیل دینے کے لیے، وہ رویہ تشکیل پا جائے، اگر وہ ہمارا ہدف بن جائے، اگر وہ ہمارے لیے سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو رمضان ہے اس نے ہماری زندگی کو بدلا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پہ اس رمضان کے بعد تیار کر لیا ہے۔ بالکل بالکل گلانی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے نا بڑا زبردست ایک طریقے سے اس کو بیان کر دیا۔ اچھا گلانی صاحب، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ کچھ ہماری آڈینس ہے، خاص طور پہ یوتھ ہے، ٹھیک ہے، یوتھ میں اپنی ایگزامپل سمجھ کے اپنے آپ کو مائنڈ میں رکھ کے بات کروں گا کہ رمضان کے اندر بھی بہت ساری مطلب عبادات میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جس طرح تراویح رہ جاتی ہے، قیام اللیل پراپر نہیں کر پاتے ہم لوگ اس طرح، تو اس کا آپ کے نزدیک اگر کچھ عبادت میں کمی ہو بھی گئی ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے نادانی ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے رمضان میں انسان وہ کمی پوری کر سکتا ہے؟ جو رمضان گزر گیا، مطلب میرا کہنے کا بیسکلی مسئلہ یہ کہ جو رمضان گزر گیا اس پہ ریگریٹ آپ کو کرنا چاہیے یا فیوچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی ایک چیز تو میں یہ تھوڑی سی واضح یہ بھی کر دوں، جو شروع میں جہاں سے آپ نے بات کی تھی نا
کہ رمضان کے اندر ہم ایک ڈفرینٹ ایک فرد کیوں ہوتے ہیں. ایک چیز بہت ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی وقت کی پابند نہیں ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے کچھ چیزیں ضرور ایسے کی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ان کی جو برکت ہے ان کو حاصل کیا جائے، اور مزید بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. لیکن ایک چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہر رات کو، پورے سال کی تمام راتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، کوئی ہے کہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کروں. اچھا، یہ معاملہ ہر رات کو ہوتا ہے؟ ہر رات کو ہوتا ہے. لیکن ظاہر رمضان کے اندر یہ کئی گنا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ذکر بھی کیا اس کا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں 3، ان میں سے ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کو رمضان ملا اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جس کو گنوا دیا جائے، اور یہ موقع رمضان کے کسی ایک ساتھ کے اندر، ایک دن کے اندر یا ایک عشرے کے اندر بھی محدود نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ جب بھی رجوع کریں گے انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائیں گے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے اندر اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتے کہ جتنا اس کی آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو آپ کا اپرچونٹی ہے، آپ کی یہ جو آپ کے پاس جو موقع ہے، یہ آپ کو مسلسل حاصل ہے. اور یہ آپ کی غفلت، اگر کچھ لمحے آپ کے غفلت میں گزر گئے ہیں، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے سامنے آپ کا پوری زندگی کی ایک فلم چلائی جا رہی ہوگی، تو آپ کو وہ احساس ضرور ہوگا کہ اچھا میں نے یہ وقت بھی ضائع کر دیا، یہ بھی ضائع کر دیا، یہ بھی ضائع کر دیا، کاش میں اسے استعمال کر لیتا. وہ اپنی جگہ ایک موجود ہے کہ جس کے اندر آپ کو احساس بھی رہنا چاہیے، اس کے اوپر مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. مطلب وہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو وہ اتنا عطا کرنے والا مالک ہے. تو یہ والی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی طرف لپک کے آگے بڑھا جائے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. پھر یہ اس کے اندر بہت اہم بات ہے جس سے شروع میں نے اشارہ بھی کیا کہ آپ کے جو باقی کنیکشنز ہیں آپ ان کو ریڈیوس کریں، ان کو منیمائز کریں. خاص طور پر اس وقت جو ایک بہت بڑا جس کے اندر ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا، بالکل ایگزیکٹلی. اور سوشل میڈیا کے اندر عام طور پہ ہم اگر اپنا ذرا اسیسمنٹ کریں تو ہمارا وقت استعمال کن چیزوں میں ہو رہا ہوتا ہے؟ اسکرولنگ میں زیادہ. آپ جسٹ اسکرولنگ کر رہے ہیں، پوسٹ وغیرہ ایسے ہی بس. اور وہ چیزیں کہ جو آپ کی زندگی کے اندر کوئی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے اس کا اگر ہے بھی تو بہت ہی محدود ہے. یہ آپ کے استعمال پہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو آپ ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، جو آپ انرجی انویسٹ کر رہے ہیں، جو آپ اپنے باقی جو جس کو ایک ٹائم ویلیو کہتے ہیں، ٹائم ویلیو، وہ آپ جس طرح سے انویسٹ کر رہے ہیں اس سب کی روشنی میں اگر آپ کو اس کو اسیس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارا وقت جو ہے وہ میں بہت بہتر انداز میں استعمال کر سکتا ہوں. تو رمضان میں اگر آپ یہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، نوجوانوں سے بالخصوص میں یہ کہوں گا، اگر آپ یہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کا فوکس جو ہے وہ فوراً شفٹ ہو جائے گا. اور یہ بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ اپنے ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں یا اس کا استعمال ختم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. اور میں نے ایسے لوگوں کے اندر بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں. صحیح. خود میں نے اپنے زندگی کے اندر بھی اس سے تبدیلی دیکھی ہے. اور باقی دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے تو پھر اس کے اندر سے آپ کو وہ تمام چیزیں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں کہ جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے نیگیٹو آپ کے اندر جو لائف ہے اس کو نیگیٹو، یا اگر آپ اس کو نیگیٹو نہ بھی کہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیولی وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے.
اب اس کے اندر ایک بہت جو خاص بات ہے، بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کن چیزوں کو سنتے ہیں۔ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی ذہن سازی کر رہی ہیں۔ آپ کی جو ذہن جس طرح سے بن رہا ہے، آپ کا عمل اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ان پٹس ہیں، آپ ان ان پٹس کو تبدیل کریں۔ آپ ان ان پٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا آؤٹ پٹ اور آپ کا جو آؤٹ لک ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن حتمی طور پہ جو بات ہے وہ بہرحال یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اگر ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ریسپی، اس کی پوری جو ایک کنٹرول ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی توفیق بھی مانگیں، بالکل۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ سارے طریقے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو احادیث کے اندر آئے ہیں یا بزرگوں نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس طرف اگر بڑھنے کی کوشش کریں گے تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ 1 قدم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف بڑھ کر آئیں گے۔ اچھا گیلانی صاحب، اسی والے سے بس میرے ابھی سوال ایک آیا تھا میرے مائنڈ میں، اور اکثر یہ پوچھا بھی جاتا ہے، خاص طور پہ میں ینگ ایک کسی لڑکے یا لڑکی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر رمضان کا ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایک نا دستک دل پہ آپ کی آتی ہی آتی ہے۔ رمضان کا ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو دل پہ دستک آتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو جو ہے نا، اور انسان کا اپنا دل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ماحول بھی ایسا بنا ہوتا ہے، اور ایسے ٹائم پہ اگر آپ کے ساتھ مطلب ساتھ میں آپ کو میں دوست کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کوئی ایسا کمپینین یا کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کے سرکل میں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں آپ وہ بھی آپ کے ساتھ نا عبادت اور اس طرف آئے، اللہ کی طرف آئے، اور رمضان میں خاص طور پہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے اور ایسے ٹائم پہ وہ بندہ آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، آپ اس راہ سے ٹھا بھی رہا ہو، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ہدایت کی دعا تو مانگتے ہی مانگتے ہیں، وہ تو بالکل ہے، بے شک آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، مگر کیا ہمارا اسلام اور دین کیا کہتا ہے کہ اگر بالکل اینڈ ہو جائے اور دوسرا آپ کا جو بندہ ہے آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو کیا اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، سائڈ کر لی جائے، یا پھر اس کو اپنے ساتھ کس طرف کیسے لایا جائے؟ دیکھیے، اٹس آل اباؤٹ یور پرائرٹیز۔ آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کس تعلق کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں؟ آپ کا تعلق جو آپ کے رب کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، آپ اس کو اہم سمجھتے ہیں، یا کسی فرد کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے آپ اس کو اہم سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اگر وہ آپ کے لیے اہم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقی جتنی بھی زندگی کی چوائسیز ہیں وہ ساری اس کے انڈر آپ اس کے مطابق کر رہے ہوں گے، وہ چاہے آپ کی جو امپلائمنٹ ہے یا آپ کی جو بھی کاروبار ہے آپ اس کے لیے کر رہے ہوں، آپ اس کے اندر کن لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے آپ اس کو کر رہے ہوں۔ اور یہ ایک جو قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ آپ جما لو اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کر لو کہ جو صبح و شام اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو پکارتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نگاہ بھی نہ پھیرو، مطلب ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ آپ اس اجتماعیت کے اندر، آپ اس دوستی کے سرکل کے اندر، اس کمپینین شپ کے اندر اس طرح سے آپ جڑے ہوئے ہوں کہ وہ شیطان کو وہ راستہ ہی نہ ملے کہ جس کے اندر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اکیلا فرد ہوتا ہے شیطان اس کے اوپر اس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے کہ جیسے بھیڑیا جو ہے وہ اکیلی بھیڑ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ آپ کو بہرحال ڈیفائن کرنی ہے، اور جس فرد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کی خیرخواہی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ اس کو مسلسل جو ہے وہ آگ سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ کی دوستی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اسے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی خیر اسے حاصل ہو جائے، ہمیشہ کی کامیابی اس کو حاصل ہو جائے، اور ہمیشہ کی اس کامیابی کے لیے آپ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور دعائیں بھی صرف یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم بعض اوقات رسم پوری کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب دل، وہ جس کو چاہتا ہے اور جس کے دل میں معمولی سی بھی جو ہے وہ تڑپ ہوتی ہے توفیق اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں۔ جی گیلانی صاحب، بس ایک دو باتیں اس میں اور ایڈ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ایک جس دوست کی میں آپ مثال طور پر بات کروں کہ آپ کسی دوست کو یا کسی ایسے اپنے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آئے اور وہ نہیں آ پا رہا،
اور آپ نے ہر طرف ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی, اس کو کہہ کے دیکھ لیا, اس کے لیے ہدایت کی دعائیں بھی آپ مانگ رہے ہیں, چلیں وہ تو آپ نہیں چھوڑتے, اس کے باوجود بھی وہ نہیں آ پا رہا, تو ایٹ دی اینڈ کیا آپ کے پاس کیا حل ہے کہ آپ کو آخر میں اس کو چھوڑنا پڑے گا؟ ایک تو یہ چیز, اور دوسرا میں نے اس میں ایک اور آپ چیز دعا کے والے سے پوچھنا تھا کہ آپ نے دعا کی بات کی ہے کہ دل جمعی سے صحیح دل کے ساتھ کرنی ہوتی ہے, تو کیا دعا کا تعلق دل سے ساتھ کرنے سے ہے, یا اگر انسان نے دعا صرف اپنے الفاظ ہی کر دی ہے, جلدی جلدی میں کر دی ہے, تو وہ دعا بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ دو باتیں جو ہیں نا مجھے ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا. دیکھیے یہ جو تعلق ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک فرد کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے, اور یہ ساری جو دوستی ہے وہ اس پوائنٹ پر آ گئی ہے کہ اچھا اب ہم لگتا ہے یہ ہے کہ دو مختلف کشتیوں کے دو مختلف منزلوں کے مسافر ہیں, آپ کسی اور طرف جانا چاہ رہے ہیں, میری منزل کوئی اور ہے, اور وہ جو ایک پوائنٹ آف سیپریشن سارٹ آف وہ اگر بننے جا رہا ہے, تو وہاں شاید یہ ڈیفائن کر لینا, یہ سمجھ لینا اہم ہوگا کہ اچھا کیا اس فرد کے لیے یہ اہم ہے کہ میری دوستی کو یہ برقرار رکھے, اور میری دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ اپنی زندگی کے اندر ایک بہتر تبدیلی لانا چاہتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے اس کے لیے بھی یہ اہم ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ جو آپ کا تعلق ہے یہ بالکل ون وے نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جو دعا ہے اس کا بنیادی طور پر تعلق تو دل سے ہی ہے, اور الفاظ جو ہیں وہ صرف اس کا اظہار ہے, اور جو اس کا تعلق یہ ہے کہ کسی چیز کی ضرورت آپ کتنی محسوس کر رہے ہیں. جس چیز کی آپ ضرورت جتنی زیادہ محسوس کریں گے آپ اس کو اتنے زیادہ دل سے محسوس کریں گے. ہاں ایسا ہی ہے. ہاں اگر آپ کو اس کا احساس اگر نہیں ہے, اگر آپ کے لیے وہ ایک کیجول چیز ہے, وہ آپ کی لفظی دعائی ہوگی, کیجول آپ اس کو مانگیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ اس کے ڈیسپریٹلی آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو جائے, تو پھر تو آپ کے لیے اس سے زیادہ مطلب دل کی لگن بھی وہی ہے, ہر وقت ذہن پہ بھی وہی دھن سوار ہے, زبان پہ بھی وہی الفاظ ہیں. تو یہ تو پوری اس کے اوپر ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ کتنی اہم ہے, تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنی ترجیحات کے مطابق مانگیں گے. اچھا گیلانی صاحب, یہ تو چلیں سوال ہو گیا رمضان سے, ایک سوال بیٹھے بیٹھے میرے مائنڈ میں آیا, اس کا اس کانٹیکسٹ سے بالکل ہٹ کیا. آپ نے آج کل دیکھا ہماری آج کل بہت ساری یوتھ ہے نا وہ سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہی ہے. مطلب سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں نیگیٹو سے بات نہیں کر رہا, پازیٹیو سے بات کر رہا ہوں. جیسے کہ یوتھ کلب سے انسپائر ہے ہماری بہت ساری یوتھ, اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا, اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب, اور اس طرح بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو دیکھ رہی ہے, ان سے انسپائر بھی ہے. تو اور اس میں میجورٹی یوتھ ایسی جو صرف دیکھتی ہے, ان کو اچھا کہتی ہے مگر عمل نہیں کرتی. تو ایسی یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسج ہے اور کیا پیغام ہے, اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جو دین کی تبلیغ سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے دین کو پھیلانے کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرنا چاہیے, اور اس میں تو مطلب میں ان سب کی کوششوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, بہت مبارک سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ چیزوں کو سنتے ہیں اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو اس کو بھی میں بہت مبارک سمجھتا ہوں. اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو, ایسے نوجوانوں کو, ایسے بچوں اور بچیوں کو, ان کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اب قطعاً اس بات کا تانا نہ دیں کہ اچھا سنتے تو بہت ہو کرتے کچھ نہیں ہو. وہ جو سننا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیر موجود ہے. وہ ایک جو پانی کا قطرہ ہے وہ گر رہا ہے ایک ایک قطرہ, کوئی وقت ایسا آئے گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اگر پتھر دل بھی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اثر پیدا ہوگا. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ امید رہتی ہے مجھے, اور جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر سے محروم نہیں رکھتے اس فرد کو کہ جس کے اندر کچھ بھی طلب موجود ہے. تو اگر کوئی فرد سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ طلب تو ہے, لیکن وہ پوائنٹ کب آتا ہے کہ جس کے اندر وہ ایسے کلک کر جائے اسے کہ وہ زندگی کا ایک لائف چینجر مومنٹ بن جائے. یہ بہت سی چیزوں کے اوپر اس کا انحصار ہے. اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ وہ کس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہے, کیونکہ بہت سی صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ سے کٹ جائیں گے. میرا جو فلاں دوست ہے وہ ناراض ہو جائے گا, میرے والدین جو ہے, میرے لائف سٹائل جو ہے, میری جو پسند ناپسند ہے,
میں جن چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں، یہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے. یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے بندھن ہیں کہ جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت مضبوط رسیاں ہیں. لیکن کوئی ایک پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے، کہ جس کے اندر وہی جو تھوڑا 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 وہ سن رہے ہیں وہ آ کے انہیں ایک مختلف شخصیت بنا دیتا ہے. اور جو گلانی صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا، جو سوشل میڈیا پہ مطلب جس طرح انجینئر مرزا ہو گیا، یوتھ کلب ہو گئے، اور اس طرح کے بے تحاشا اور بہت سارے ہیں جو بڑا اچھا کام کریں، ان کے والے صاحب بھی کیا رائے ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ میں ان سب کو بہت مبارک سمجھتا ہوں، لیکن یہ صرف ان سب کے بارے میں نہیں ہے. عمومی طور پر ایک بات ہے کہ اصل میں دین کو حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. اور اس کا جو بنیادی اس کا سورس ہے وہ خود قرآن پاک اور حدیث کو ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اپنی ایک کسوٹی موجود نہیں ہے، اگر آپ خود ٹھیک اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتے، اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایک فرد جو ادروائز ظاہر ہے ہر فرد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل شخصیت ہیں، ان کے بعد جو فرد بھی بات کر رہا ہے وہ بہرحال ایک اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ بات کر رہا ہے. اگر وہ 10 باتیں اچھی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بات اس کے اندر اعتدال سے ہٹی ہوئی کر رہا ہے، لیکن اس بات کو جج کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کسوٹی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور وہ کسوٹی آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ خود بھی دین کا علم حاصل کر رہے ہوں، اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں. اس لیے کسی فرد کو بھی فلی سبسکرائب کرنا، اس کی ہر بات کے اوپر ایمان لانا، یہ جو اعزاز ہے یا یہ مقام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے. اچھا گلانی صاحب، یہیں سے آگے ایک چیز آپ سے اور پوچھوں گا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہماری یوتھ نا اختلافی موضوعات کی طرف بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے. تو میں اس میں صرف آپ کا نا ایک اوپینین، ایک ریمارکس آپ کو لینا چاہتا ہوں کہ خاص میں اپنی ایگزامپل رکھ کے بات کرتا ہوں کہ نہ مجھے اتنا نالج ہوگا، نہ میری اس طرح کی گریپ ہے دین کے اوپر، نہ میں نے اس طرح کی قرآن کی تفسیر بہت تفصیل سے پڑھی ہے، تھوڑا بہت ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو پڑھا ہے. اور ایسا ایک انسان جو میں ہوں جیسا بندہ، اور وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بحث بھی کرے اور اختلافی موضوعات کے اندر بہت ڈیپ گھس جائے اور اتنی اس کی گریپ بھی نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو پہلی چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ دین کے اندر اختلافات کی نوعیت کیا ہے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے جو شدت پسندی ہوتی ہے اختلاف کے اندر وہ ختم ہو جائے گی. عام طور پر دین کے اندر جو بھی اختلافات ہیں مختلف نوعیت کے، اور جس کی بنیاد پہ مختلف فرقے، آپ ان کو کہہ لیں اسکولز آف تھاٹ کہہ لیں، یہ الگ تشکیل پا جاتے ہیں. یہ بنیادی طور پر اس کے اندر درست اور غلط کا اس میں نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ کس چیز کو کسی ایک صحابی نے یا کسی ایک جو امام ہیں انہوں نے ترجیح دی ہے اور کسی دوسرے نے کسی دوسری چیز کو ترجیح دی ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات درست ہے اور دوسری غلط ہے. اب صرف اس کے اندر یہ ہے کہ بعض دلائل کی بنیاد پر ایک امام نے یا ایک صحابی نے ایک چیز کو زیادہ ترجیح دی، زیادہ بہتر سمجھا اور اسے اپنایا، اور دوسرے صحابی نے کسی دوسرے دلائل کی بنیاد پر جو خود دین سے ہی آ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور ان کی روایت سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر کسی دوسری چیز کو زیادہ اہم سمجھا. ایگزامپل دے کے آڈینس کو سمجھا دیں تو زیادہ ان کو ایزی ہو جائے گا. دیکھیے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث اس بارے میں پائی جاتی ہے کہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ آپ ایک مسجد کے اندر جاتے ہیں تو اہل حدیث مساجد کے اندر مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ابھی چونکہ اذان ہوئی ہے تو وہ ذرا اول وقت کے اندر اس کو ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے جہاں جو احناف ہیں، حنفی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ ذرا دیر سے پڑھتے ہیں. اچھا یہ ایک ایسا اختلاف بن گیا ہے کہ یہ ہر جگہ ایک ٹریڈ مارک بنا ہوا ہے کہ جہاں بھی اہل حدیث مسجد ہوگی وہ 1 بجے یا 1:45 نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور جو دیگر مساجد ہیں وہاں 1:30 پونے 2 اور 2 بجے جماعت ہو رہی ہوگی. اب یہ ایک ٹریڈ مارک بن گیا ایسا ہی ہے، اور اس نے ایک سارٹ آف ڈویژن ایک کریٹ کر دی ہے. لیکن اس کا سارا جو جبکہ دونوں طریقے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، جبکہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، وقت تو نماز کے اول وقت میں پڑھیں یا آخری وقت میں پڑھیں. بالکل. اب اس کے اندر بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات سب مانتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا عشاء کے علاوہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، بالکل اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کے اندر ایک یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جیسے ہی وقت شروع ہوا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، فوراً جا کے اس کی جو ہے اس فرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو بحث ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں، کیا اس کے اندر ایک توسع
جو موجود ہے وقت کے اندر یا نہیں ہے، اور اس کے اندر اگر توسع کا جو وقت ہے، اضافی جو وقت ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اجر کم ہو جائے گا؟ اچھا، تو ساری بحث جو ہے وہ صرف اتنی سی ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک فرقہ وارانہ سے یہ ایک تقسیم بن گئی ہے۔ تو یہ والی بات اگر سمجھ آ جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے بہت سی چیزیں اس کے اندر ہم بہت اعتدال کا رویہ اپنا لیں گے۔ تو پیغام آپ مطلب کیا ان کو ریمارکس کیا دیں گے ایسی یوتھ کو جس سے میں نے سوال کیا تھا، جو اس ڈیبیٹ کے اندر پڑ جاتی ہے اور نالج ان کو اتنا نہیں ہوتا؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ جس راستے کے اوپر ہیں، جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دین کی ایک تعبیر، ظاہر ہے ہر فرد آپ خود تعبیر کرنے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ دین کی جو بزرگوں نے، جو ائمہ نے، صحابہ نے جو تعبیر کی ہے، آپ نے اس تعبیر کو اگر لیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعبیر بہرحال ثابت ہے، تو آپ اس کے اوپر کاربن رہیں۔ دوسرے جو لوگ کر رہے ہیں اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ سارے لوگ مختلف طریقے ہیں چاہے، لیکن بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اتباع کا یہ طریقہ بہتر ہے، آپ کے نزدیک اتباع کا یہ طریقہ بہتر ہے۔ تو یہ جو آپ کا ایک کامن جو آپ کا آبجیکٹو ہے، یہ آپ سب کو جوڑ دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، اگر اس کے اوپر ہم سب جو ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت ثانوی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو پیغام ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے۔ بالکل میں سمجھ گیا۔ یہ جو آج کل ایک بیہیویئر پایا جاتا ہے کہ بالکل ڈائریکٹ دوسرے کو غلط کہہ دینا، ہے ہی غلط، تم ہو ہی غلط، تو یہ بالکل چیز اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بالکل دوسرے کو سرے سے غلط کہہ دینا، اور بنیادی طور پہ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنے گانی صاحب جو ہے نا سب کچھ کو بیان کیا اس بات کو۔ واپس آتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ کی اپنے ٹاپک کی طرف۔ بس لاسٹ سوال آپ سے میں کروں گا، وہ یہ کہ جس طرح آخری عشرہ چل رہا ہے، رمضان سے ریلیٹڈ ہی ہے، اعتکاف آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، تو اعتکاف کی اہمیت کیا ہے اور اعتکاف رمضان میں ہی کیوں ہوتا ہے، اور اعتکاف کی جو افادیت ہے اس حوالے سے تھوڑا جو ہے نا ہمارے آڈینس کو بتائیے گا۔ پچھلی امتوں کے اندر ایک طریقہ جو اب بھی تقریباً تمام امتوں کے اندر جتنے بھی دین ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور ہمارے ہاں بھی صوفی ہیں، دوسری جگہوں پہ سادھو ہیں یا مسٹکس ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی جو دنیا کی جو کشش ہے، دنیا کی جو طلب ہے، ان سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے اور اپنا جو فوکس ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ یہ بنایا ہے جس کو رہبانیت آپ کہہ سکتے ہیں، کہ دنیا کو چھوڑ دیا اور کہیں جنگلوں میں چلے گئے، کہیں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حجرے کے اندر بند کر لیا، اور جیسے کلیسا کے اندر ہوتا ہے جو چرچز ہیں اس کے اندر ساری زندگی شادی نہیں کرنی یا وغیرہ اس طرح کی مختلف چیزیں۔ وہ کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے ہر اس کے اندر مذہب میں۔ دین کے اندر، دین اسلام کے اندر یہ تصور موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے رہبانیت کا طریقہ خود سے بنایا ہے، اور ہم نے ان کے اوپر لکھا نہیں تھا، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، اور اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے طریقہ اپنایا اس کے اوپر بھی پورے نہیں اترتے، بالکل اس لیے کہ وہ ایک ان نیچرل طریقہ ہے، بالکل، لیکن اس کا ایک فلیور، وہ جو ڈائریکشن سیٹنگ ہے، آپ زندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ کی بہت سی دلچسپیاں ہیں، بہت سے تعلق ہیں، ان سب کے اندر کچھ عرصے میں آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر بیٹھ کے اپنے آپ کو فوکس کروں، اپنی زندگی کی جو اہداف ہیں، اس کا جو مقصد ہے، اس کو میں دوبارہ ری ڈیفائن کروں، اور اپنی وہ جو ٹیوننگ ہے اس کو ایک دفعہ پھر سیٹ کر لوں۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی صورت میں ہمیں دیا ہے، کہ جس کے اندر آپ سب چیزوں سے کٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، اور اپنی ساری جو دلچسپیاں ہیں ان کو لا کے ایک جگہ پر آپ مرکوز کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اعتکاف جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے اس کا جو مقام ہے وہ رمضان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ کئی گنا ان کو بڑھا کے ان کا اجر دیا جا رہا ہے، جس کی راتیں جو ہیں وہ اتنی فضیلت والی ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ معمولی جو آپ کی کوشش ہے اس کا اجر بھی
بہت زیادہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی آج اعتکاف میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے, زیادہ سے زیادہ ان کی جو دعائیں ہیں انہیں اس امت کے لیے قبول فرمائے اور اسے خیر کا باعث بنائے. بالکل. اچھا گیلانی صاحب, اسی اعتکاف سے ریلیٹڈ ایک حدیث میرے مائنڈ میں آئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تقریباً انہوں نے کوئی ایسا رمضان نہیں چھوڑا جس میں اعتکاف نہ بیٹھے ہوں. ایک زندگی میں ان کا ایک اعتکاف ایسا آیا تھا کہ وہ نہیں بیٹھ سکے تھے, تو اگلے سال وہ 20 دن اعتکاف بیٹھے تھے. اب اس سے دو باتیں نکلتی ہیں کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبوری وجہ سے چھوڑ دیا تھا, یا پھر اس میں ایک وجہ ایسی نکلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بھی چھوڑا تھا تاکہ جو میری امت ہے آگے آنے والی وہ اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ فرض ہے. تو تھوڑا سا یہ جو کنفیوژن ہے نا, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا. مجھے جو یاد آ رہا ہے, میں اس وقت حتمی طور پہ یہ بات نہیں کر رہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف جو چھوٹا تھا شاید یہ غزوہ خندق کے موقع پر چھوٹا تھا. اور وہ ماحول ایسا تھا, حالات ایسے تھے کہ جس کے اندر آپ میدان کو چھوڑ کے مسجد میں نہیں جا سکتے تھے. اچھا. اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پسندیدہ سنت ہے, اور آپ نے اس کو بہت تسلسل سے, جیسے آپ نے ذکر کیا, آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو ایکسرسائز کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ بہرحال ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ, جی ہاں, فرض کفایہ تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا. جی ہاں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگ یہ فرض ادا کر رہے ہیں تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی نہیں کر رہا تب گناہ ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا تو سب کو گناہ ہے. سب کو. ٹھیک جی, تو یہ ڈسکشن ہوئی تھی ہماری اپنے گیسٹ کے ساتھ, اور یہاں سے آگے محمد عمران یہاں سے پوڈ کاسٹ تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے اور کچھ سوالات کریں گے. تو آئیے وہ کرتے ہیں. السلام علیکم. شاہ صاحب, آپ سے چھوٹا سا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم قرآن سے دور ہوئے ہوئے ہیں اور احادیث سے دور ہوئے ہوئے ہیں, اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم دین سیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا اس کمی کو پورا کر دیتا ہے؟ جو ہم قرآن اور حدیث سے اگر ہم خود پڑھیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں, وہ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی, یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. جو لوگ سوشل میڈیا سے یا کسی بھی میڈیا سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں دوبارہ یہ بات کہوں گا, پہلے بھی میں نے کہی کہ اس کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ساتھ یہ احساس بھی دلانا ضروری ہے کہ وہاں سے آپ کو چنکس میں چیزیں ملیں گی. آپ کو یہ تمام چیزیں, چاہے وہ جمعے کا خطبہ بھی ہو, چاہے وہ امام صاحب کا فجر کے بعد کا درس بھی ہو, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اصل میں متوجہ کرتی ہیں. جس چیز کی طرف وہ توجہ دلا رہی ہیں, اگر آپ کی توجہ وہاں نہیں گئی اور آپ نے صرف, یہ تو یوں ہے کہ جیسے آپ نے اذان سنی اور اذان کو آپ نے سر جھکا کے سن لیا, اس کا جواب دے دیا اور پھر اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس اذان کا بھی حق ادا نہیں کیا. اگر آپ نے کوئی اچھے کلپس سنے ہیں, اچھی تقریریں سنی ہیں, اچھی کچھ باتیں سنی ہیں, اور اس کے بعد آپ وہیں رک گئے ہیں, اور آپ کی جو اپنی پرائرٹیز ہیں, آپ کی اپنا جو مطالعہ ہے, آپ کے جو اپنا سیکھنے کا عمل ہے, وہ اس سے آگے نہیں بڑھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنے والے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا اور آپ کا سننے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اور ان انڈیکیٹرز کو لے کے اس کو پکڑ کے آپ نے اگلا قدم خود بڑھانا ہوتا ہے. اس لیے یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی طرح سے کمی کو پورا کر دیں گی. ہاں, کچھ نہ کچھ آپ کے کام میں اچھا پڑتا رہے گا, جو خود مبارک بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن دین کا مکمل فہم حاصل کرنے کے لیے, دین کے اعمال کو سیکھنے کے لیے, اس کے آداب کو سیکھنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ جس کے اندر آپ قرآن پاک سے, حدیث سے اور جو دینی علوم ہیں ان سے براہ راست خود ایک تعلق پیدا کر لیں. ایک اور چیز آپ سے جو میرے ذہن میں وہ کلک کر رہی ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر افیکٹ کرتی ہیں؟ یہ جو ہماری ایک مہینے کی جو ریاضت ہوتی ہے وہ ایک رات میں ہمیں ختم کر دیتی ہے. وہ کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں افیکٹ کرتی ہیں ہماری ذات کے اوپر آ کر, معاشرے کے اوپر آ کر, کہ جو ایک دم مطلب جو ایک مہینے کی ہم نے وہ جو ریاضت کی ہوتی ہے ساری وہ ختم ہو جاتی ہے؟ وہ کیا چیزیں جو ہیں انوالو ہوتی ہیں ساری اس معاشرے کے اندر کہ جو ایک اچھے سے اچھے انسان جو ایک مہینے کے اندر اس نے اپنی پوری جو محنت کی ہوتی ہے وہ ایک رات کے اندر اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے؟ پہلی چیز نظر. مجھے
یہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو نگاہ ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اور اسے ہم تو عام طور پر بہت بے ضرر سی چیز سمجھتے ہیں، ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. لیکن جو غض بصر کا جو حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک بنیادی طور پہ اتنا بنیادی حکم ہے کہ مردوں کو علیحدہ سے اس کے لیے ہدایت دی اور خواتین کو اس کے لیے علیحدہ سے ہدایت دی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ان راستوں کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جو بالآخر جو ہے وہ آپ کو دین سے دور کرتے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی نکاح ہے، آپ کی نظر ہے، اس کی حفاظت کرنے کا اہتمام کیا جائے. اور دوسری چیز وہ ہے کہ جو میں پہلے ان پٹس کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نگاہ سے آپ حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سن رہے ہیں. آپ کے جن چیزوں کو آپ سننا پسند کرتے ہیں، جس طرح سے سننا پسند کرتے ہیں، ان چیزوں کے اندر آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں تو آپ کی شخصیت ایک مختلف انداز میں تشکیل پاتی ہے، آپ کا مزاج مختلف ہوتا ہے، آپ کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. آپ نعت سنتے ہیں، آپ مختلف انداز میں سوچتے ہیں. پھر آپ اس کو ڈیلیوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے قوالی سننا شروع کر دی، قوالی میں پھر کچھ کلام ہے کہ جو نعتیہ کلام ہے، پھر قوالی کے انداز کے اندر ہی جو ہے وہ کچھ غزلیں گائی جا رہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ گانے گائے جا رہے ہیں. آپ نے وہ سننا شروع کر دیا، آپ نے خود کو گنجائشیں دینا شروع کر دیں. اچھا، پھر وہاں سے جب آپ وہ سن رہے ہیں تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ نغمے اور گانے اور باقی چیزیں بھی سننا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ جو آپ کے ان پٹس ہیں وہ جو آپ کے مزاج کے اندر جا رہے ہیں، آپ کے ذہن سازی کر رہے ہیں آپ کی نگاہ کے ذریعے سے اور آپ کی سماعتوں کے ذریعے سے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو تبدیل کر دیتی ہے. اچھے ان پٹس ڈالیں گے، اچھی شخصیت تشکیل پائے گی. اگر آپ کے ان پٹس اچھے نہیں ہوں گے تو ظاہر نتائج اس کے مطابق ہوں گے. ابھی آپ نے شروع میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ ان کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میری ساری زندگی کی ریاضت نہ. اسی حوالے سے اسی کنٹیکٹ میں مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی، میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھی. انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت کے روز اعلان ہو کہ ایک شخص کے علاوہ ساروں کو جہنم میں بھیج دو، تو مجھے اللہ کی رحمت کے ساتھ بھی پوری امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا. اور اگر قیامت کے روز اعلان ہو کہ سب لوگوں کو جنت بھیج دو، ایک بندے کو جہنم میں بھیج دو، تو اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے پورا یقین ہے کہ وہ شخص عمر ہی ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت اچھی ایک انسان کے لیے ایک انسان کی جو ہے نا وہ تھاٹ کو کھولتی ہے کہ آپ اچھے اعمال کو ساتھ کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے جو ہے نا امید نہ ہو. اس حوالے سے آپ کو تھوڑی سی بات کر دیجیے گا پلیز. بالکل، آپ نے تو بہت اس کی اچھی مثال دے دی. اور یہ جو شخصیت ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ پہلی جو مثال تھی وہ بھی انہی کی زندگی کی تھی. اور وہ اس حد تک ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محرم راز ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو آپ نے بلایا اور انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ کون کون فرد یہاں پہ منافق ہے. میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ لوگ کون ہیں، میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا عمر کا نام ان میں شامل تو نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ایک زوم میں ہوتے ہیں کہ اچھا میں تو اچھا خاصا آدمی ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لوگوں کا خیال رکھتا ہوں. اور یہ زوم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں برباد کر دیتا ہے. اس لیے اپنی شخصیت کے اوپر، اپنے اوپر یہ جو کڑی نگاہ رکھنا، یہ نظر رکھنا کہ کہیں میں بھٹک تو نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی جو ہے وہ رضا حاصل کرنے کے شوق میں شاید کہیں کسی دوسری طرف چل پڑا ہوں. اور نیت کا جو معاملہ ہے وہ اسی لیے اتنا بنیادی ہے. حدیث کی بیشتر کتابوں کے اندر جو پہلی حدیث ہے وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے. تو نیت کا یہ جو معاملہ ہے یہ بہت بنیادی معاملہ ہے. اس کو ہر وقت جانچتے رہنا، اس کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتے رہنا. یہ والی جو ایک دعا ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ،
اور میری عینک کو خیانت سے، میری نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کیونکہ اے اللہ آپ نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتے ہیں اور جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے خیالات ہیں آپ ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جو پوری شخصیت جو ہے وہ اس کو نکھار کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، یہ بس انسان کی زندگی کی ساری جدوجہد رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا تو کہتے ہیں کہ 3 سوال ایسے ہیں کہ جب تک ان کا وہ جواب نہیں دے دے گا تو اپنے قدم کو وہ ہلا نہیں سکے گا۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ شاید سے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جوانی کا ایک جو ایج ایسی ہوتی ہے کہ نا سمجھی کی بھی ایج ہوتی ہے، اس میں انسان اچھا برا کچھ بھی کر سکتا ہوتا ہے۔ اب جس نے جوانی کے اندر اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کیا اس کے بعد وہ سیدھا ہو گیا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ جوانی تو اس نے اپنی ٹھیک نہیں گزاری، آگے جا کے اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر دین کی سمجھ دی عقل دی تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا جواب تو شاید میں پہلے دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کر لے اور عمل صالح کے اوپر جم جائے اس کی ہم برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو اس لیے امکانات بے شمار ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے ہزاروں وجہیں ہیں، ہزاروں وجوہات ہیں اور سینکڑوں راستے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی یہ خیال اپنے اندر نہیں لانا چاہیے کہ شاید اب دیر ہو گئی ہے، نہیں، وہ جب تک آخری سانس نہیں آ جاتی، آپ کی آخری سانس کا وقت جب تک نہیں آ جاتا، اس وقت تک آپ کے پاس تمام امکانات کھلے ہیں اور تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ احادیث کے اندر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ وہ سب سے بڑی مثال تو وہ ہے نا کہ جس نے 100 قتل کیے تھے، کہ تمام زندگی جو ہے وہ آپ ایک ڈگر پر چلتے رہے ہیں، آخر میں جو ہے وہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے تو وہاں پر بھی آپ کی اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں زندگی کے اندر ہر لمحہ ساتھ ساتھ رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید انتہا درجے کی، یہاں تک کہ میں نے، کیونکہ تاریخ کا واقعہ ہے اور تاریخ کے واقعات کے بارے میں آپ 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو اس امت کے ایک ظالم حکمران کے طور پر مشہور ہے اور اس کے مظالم کی بھی لمبی داستانیں ہیں، تو اس کے بھی آخری جب اس کا وقت تھا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے گا۔ تو وہ ایک بزرگ اس کے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی ہے، شاید یہ اس اچھی امید کی وجہ سے یہ بخشا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بھی انتہا درجے کی ہونی چاہیے اور اس کا خوف بھی انتہا درجے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ شیطان جو ہے نوجوان نسل کو بہت مایوسی کے اس میں لے جاتا ہے، کسی حوالے سے بھی، وہ معاشی حوالے سے بھی ہو یا کسی حوالے سے بھی ہو۔ تو آپ کا کیا پیغام ہے کہ نوجوان نسل کو وہ کیسے ان مایوسیوں سے اور ان اندھیروں سے وہ نکلے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ خاص طور پہ یہ معاشی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ وہ تمہیں فقر سے، غربت سے تمہیں ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برے کاموں کے اوپر تمہیں آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کا ایک بہت بنیادی حربہ ہے کہ جس کے اندر وہ آپ کو اس خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ نام اسی چیز کا ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ جو خیر کی کنجیاں ہیں وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک میں بعض اوقات مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو نظام ایسا ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کا جائز کام بھی جو ہے وہ بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسے میں رشوت مجھے دے دینی چاہیے، یا میں ایک ایسے فریم ورک کے اندر پھنسا ہوا ہوں کہ جہاں سب رشوت لے رہے ہیں، میں نہیں لوں گا تو سب لوگ جو ہیں وہ مجھے اس کے اندر میرا جینا محال کر دیں گے؟
تو کیا مجھے رشوت لے لینی چاہیے؟ اب یہاں پہ جا کے اصل میں ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر آپ اس وقت ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود سے پھر اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جو ایمان ہے آپ کا، اگر آپ نے ٹھیک طرح سے اس کو جان لیا ہے کہ اللہ ہے کون، وہ کتنی بڑی اور کتنی مہربان ہستی ہے، اور کس طرح اس کا تعلق میرے ساتھ کیا ہے، اگر آپ نے یہ بات جان لی ہے تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ پنڈی سے ٹریول کر کے ہمارے لیے جہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو اگر کبھی دوبارہ بھی ہم نے کوئی رہنمائی کے لیے آپ کو دوبارہ تکلیف دی تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ جزاکم اللہ، اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔